اتنی گنجائش احناف کے ہاں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نماز جنازہ جو ہے نا وہ اس میں قرات قرآن نہیں ہے۔ یہ ایک اور بڑی اتھینٹک سند ہے جسے سند کے باب میں بہت خوبصورت اور بہترین قرار دیا جاتا ہے۔ ان ابی سعید، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوال کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جنازہ کیسے پڑھتے ہیں، جنازے کے متعلق بتائیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دینے سے پہلے اللہ کی قسم اٹھائی، کہنے لگے اللہ کی قسم میں تمہیں نماز جنازہ کا طریقہ بتاتا ہوں، نماز جنازہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نماز جنازہ کیا ہے، بتائیں نماز جنازہ کے متعلق۔ تو ابو ہریرہ نے کیا جواب دیا، اللہ کی قسم میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب جس پہ اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں وہ آخر اتھینٹک بات ہی بتانے والے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم کیا، فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وحمدت اللہ وصلیت علی رسول اللہ ثم اقول اللہم عبدک انہ عبدک، وہ آگے وہ دعا ہے، وہ دعاؤں میں آپ کو سینڈ کر دوں گا جو آپ نے دعا کی۔ یعنی کہا کہ ابو ہریرہ سے سوال ہوا کہ نماز جنازہ کیا ہے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں بتاتا ہوں نماز جنازہ کیا ہے۔ تو بتایا کیا، کہنے لگے جب کھڑے ہو تو سب سے پہلے تکبیر کہو، پھر اللہ کی حمد کرو، پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود پڑھو، اور اس کے بعد دعا کر دو۔ اس میں قرات قرآن کا ذکر کہیں بھی نہیں کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ نے۔ تو امام مالک نے اسے بھی نقل کیا، امام مالک نے یہ بھی بیان کی، وہ بھی بیان کیا، اور اس کے علاوہ کئی سارے اقوال بیان کیے، اور وہ بیان کرنے کے بعد کہنے لگے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے احادیث بیان کی ہیں نماز جنازہ کے متعلق، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ریلیٹڈ کہ حضور نے نماز جنازہ پڑھایا تو کیا کیا۔ تو سارا ذکر کرنے کے بعد امام مالک نے کہا کہ وہ اس ایک قول کو لیتے ہوئے ہم اس کو قرات قرآن کو نماز جنازہ میں رکھ دیں، یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اسی طرح احناف کا موقف ڈھیر سارے دلائل کی بنیاد پر یہ ہے کہ نماز جنازہ میں قرات قرآن نہیں ہوگی، اس میں ثنا ہوگی، درود ہوگا اور دعا ہوگی، اور یہ متعدد احادیث پاک سے یہ بات ثابت ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے، دیگر اس ٹاپک کو چونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو وضاحت طلب ہیں، وہ اگلی قسط میں یعنی اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، لیکن اس میں ایک آخری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کے لیے ایک شرط جو سامنے رکھنا، بیک وقت آپ 2 3 4 لوگوں کا بھی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں، خیر میت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے احناف کے ہاں میت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نجاشی کا وہ جو نماز جنازہ پڑھایا تھا، حضرت نجاشی کا، تو اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ غائبانہ پڑھایا تھا، چونکہ وہ سامنے موجود نہیں تھا، بخاری مسلم دونوں میں روایت موجود ہے، تو پھر لہٰذا غائبانہ نماز جنازہ ہونا چاہیے۔ تو ہم احناف کا ہاں یہ شرط ہے کہ میت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ ابھی آپ نے دعائیں دہرانی ہیں جو پڑھی ہیں، ابھی وہ 4 5 لوگ تو دہرائیں گے تو انشاءاللہ یقین ہوگا کہ سب کو یاد ہے۔ تو خیر سامنے ہونا میت کا ضروری ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس پہ ڈھیر سارے اور بھی اقوال موجود ہیں، اب وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو ذکر بھی کریں گے کہ وہ کیا کیا ہیں اور اس میں کے متعلق کیا کیا، لیکن اس میں صحیح ابن حبان میں، فتح القدیر میں، اور بھی بہت ساری مسند احمد بن حنبل میں احادیث اس پر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے موجود ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کیا تھا، حضور کے خط کی جنہوں نے تعظیم کی تھی، ان کے نماز جنازہ کا پتہ چلا، اور حضور نے جا کے ویرانے میں نماز جنازہ ادا کی، اور سب صحابہ یوں محسوس کر رہے تھے کہ ان کا جسم پاک حضور کے سامنے بالکل پڑا ہوا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ اور بھی تو بہت سارے حضور کے سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے جنگوں میں، اور خبر بھی آ کے ملتی رہی ہے فلاں 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 شہید ہو گئے، حضور نے کسی کا غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کیا۔ تو یہاں پہ کرنے ہیں حضور ادا، تو یہاں پہ ایک تو کہا گیا کہ وہاں پہ ان کا نماز جنازہ ادا کرنے والا کوئی بندہ نہیں تھا، جہاں ان کی ڈیتھ ہوئی تو کہ ان کا نماز جنازہ کسی نے ادا نہیں کیا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ادا کیا، تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ مسند احمد بن حنبل اور صحیح ابن حبان، فتح القدیر اور دیگر کتابوں میں کہ حضور کے سامنے تھا گویا سے۔ سب صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے پردے ہٹا دیے گئے، زمین سمیٹ دی گئی، یہ وجہ ہے کہ کسی مقام پہ حضور بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ اے صحابہ میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، یعنی زمین پہ بیٹھے وہ آسمانوں کے اوپر وہ حوض کوثر کو کبھی حضور دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی فرماتے ہیں کہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو وہ گچھے کو جنت کے پکڑ لیتا ہوں۔ تو جس نبی کی اتنی پہنچ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم نے کوئی آواز سنی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے نہیں سنی۔ یا رسول اللہ آپ نے سنی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں نے آواز سنی ہے۔ کون سی آواز ہے؟ فرمایا یہ جو آسمان ہے ان میں سے چوک کی آواز آئی ہے، جیسے لکڑ پہ بیٹھتے ہیں زیادہ وزن ہو تو چارپائی سے آواز نکلتی ہے، اس حضور فرماتے ہیں کہ آسمان کی آواز آئی ہے۔ وہ حضور وہ کیوں؟ فرمایا کہ پورے آسمان پر اللہ کے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، ان کے وزن کی وجہ سے آسمان کی آواز آئی ہے جو میں نے یہاں پہ بیٹھے ہوئے سن لی ہے۔ تو جس نبی کے سامنے یہ ساری زمین کو ایسے سمیٹ دیا جاتا ہے، ایک نظر اٹھاتے ہیں کہیں کہیں پہنچ جاتی ہے، زمین پہ بیٹھے حوض کوثر دیکھ رہے ہوتے
تو وہ نبی ان کے سامنے زمین کو سمیٹا گیا. اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم یوں محسوس کرتے تھے جیسے سامنے. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں. ہاں بخاری مسلم میں اس چیز کی صراحت آگے ڈیٹیل نہیں بیان کی گئی کہ وہ کس حالت میں تھے کیسے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حضور کا خاصہ تھا جو حضور نے نماز جنازہ پڑھائی، ورنہ ڈھیر سارے سینکڑوں صحابہ کرام کی شہادت کی خبر بھی ملتی رہی ہے. حضور نماز جنازہ غائبانہ نہیں ادا کرتے تھے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں شرط یہ ہے کہ میت سامنے موجود ہو اور نماز جنازہ کو ادا کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں خالصتاً یہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال ہے، نماز جنازہ میں جو بندہ بعد میں شریک ہوگا تو اور کیا ہے؟ یہ رہتا رہ جاتا کہ وہ پہنچا ہے اور آگے دیکھتا کیا کہ نماز جنازہ آدھی ہو چکی ہے، ایک تو تکبیرات ہو چکی ہیں، یہاں اسے آواز آ رہی ہے کھڑی ہے نماز. اب وہ کیا کرے گا؟ پیچھے سے شامل ہوا ہے نا. اب ہمارے ساتھ بھی اکثر ایسے ہو جاتا ہے، پہنچتے پہنچتے نماز جنازہ کھڑی ہے، آدھی ہو چکی ہے، آدھی آپ بعد میں آتے، تو اب آپ نے کیسے ادا کرنی؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آئیں، جب تو تکبیر کا ویٹ بھی نہ کریں، آئیں اور ڈائریکٹ تکبیر کہتے ہوئے داخل ہو جائیں. اور یہ بھی گنجائش ہے کہ آپ ویٹ کریں جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے جائیں، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ امام صاحب فلاں تکبیر کہہ رہے ہیں، یعنی یہ تیسری تکبیر ہے، تیسری تکبیر کے بعد کیا ہے؟ تیسری تکبیر کے بعد اختلاف ہو گیا، فقہا کا اختلاف ہو گیا یار. تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے. 4 تکبیرات ہیں نا ٹوٹل. تیسری کے بعد ہم سلام پھیر دیں گے تو پھر نماز جنازہ نہیں ہوگی. تیسری کے بعد کیا ہے؟ دعا ہے. تو اب وہ بندہ آیا، اسے پتہ ہے کہ تیسری ہے، تیسری ہو رہی ہے وہاں پہ، یعنی دور سے سنتا سنتا آیا، 1 2 میں شامل ہوتے تیسری ہوگی. تو اب وہ ایسے کرے کہ وہ آ کے دعا شروع کر دے جہاں پہ وہ شامل ہوا وہی ادا. اگر وہ اسے نہیں پتہ کہ کون سی ہے، پہلی یا دوسری یا تیسری ہے، پھر وہ آئے اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جائے، شروع سے شروع کر لے، ثنا پڑھ لے، پھر اگلی تکبیر پہ وہ جو ہے وہ درود پاک پڑھ لے، پھر اگلی پہ وہ دعا پڑھ لے. اس طرح کر کے وہ اپنی شروع کرے. امام نے، آپ آئے ہیں، امام نے ایک تکبیر کہہ کے دوسری تکبیر کہی ہے تو آپ نے پیچھے سے شامل ہو کے 1 2 چیزیں پڑھی ہیں. امام نے سلام پھیر دیا. اب کیا کریں؟ میت کے اٹھانے سے پہلے وہ سلام پھیر دیتا ہے، آپ سلام نہ پھیریں کیونکہ آپ کی تکبیریں کچھ رہتی ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہیں کھڑے کھڑے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے تکبیرات، پھر آپ نے سلام پھیرنا، یعنی اپنی 4 تکبیریں پوری کر کے سلام پھیریے گا. یہ نہ امام صاحب سلام پھیریں تو آپ بھی پھیر دیں، یا امام صاحب سلام پھیریں، لوگ اٹھائیں 4 پائی اور لے کے جا رہے ہیں، آپ بھی وہیں پہ کھڑے. ایسے نہیں. فوراً بعد میں دعائیں اور یہ دیگر چیزیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب وہ سلام پھیر دیں، آپ بعد میں تکبیرات اللہ اکبر کہہ کے اپنی 4 کی گنتی پوری کر لیں. یعنی 1 2 امام کے ساتھ ہو گئی تھی آپ کی، 1 2 جو پیچھے رہ گئی وہ کر لیں، آپ کی ادا ہو جائے گی. ایک اور چیز ہے، اگر 4 تکبیریں امام کہہ چکا ہے، امام 4 تکبیریں، تو آپ اب آئے ہیں تو اب کیا کریں گے؟ یعنی چوتھی تکبیر کے بعد آپ شامل ہو. آپ پہنچے، آپ نے اللہ اکبر کہتے کہتے تک امام صاحب نے کہہ دی ہوئی تھی، اب سلام اور چوتھی تکبیر کے درمیان میں آپ شامل، تو آپ پھر بھی اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دیں. اللہ اکبر کہیں اور شروع کر دیں، اور آپ اپنی 4 تکبیرات وہ جو ہے نا وہ مکمل کر کے پھر آپ سلام جو ہے نا وہ پھیر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہے پیچھے سے شامل ہونے کا. اور اس میں ایک اور بھی تذبذب رہتا ہے بہت سے لوگوں کو کہ وہ جب وہ امام صاحب سلام پھرتے ہیں تو وہ اب کیا کرنا ہے. اب وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دھیان ہوتا ہے کہ یہ دوسرا کیا کر رہا ہے، میں بھی ویسے کر. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب آئیں، ایک تو یہ ہے کہ چلیں پریکٹیکلی آپ کو دکھاتا. اللہ اکبر کہہ کے شروع کرنا ہے. سب سے پہلے میں نے کیا پڑھنا ہے؟ سنا کیا ہے، کون سی ہے؟ ولا الہ غیرک تک، یہاں تک پڑھنی ہے میں نے. پھر اللہ اکبر کہنا ہے، یوں ہی ہاتھ باندھے رکھنا ہے. پھر کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا دیگر بھی کی اجازت ہے. خیر درود ابراہیمی بہتر ہے. درود ابراہیمی کون سا درود ابراہیمی؟ ہاں، یہ آپ نے سناتے سناتے کتنے لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیا، اور کہا گیا ہوگا کہ تفہیم دین کلاس میں سے تحفہ آیا ہے، اور حضور نظر کرم فرما دیں. اچھا، یہ درود پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ تکبیر. تکبیر کیا ہوتی ہے؟ ہاں، اللہ اکبر کہنا ہے. پھر دعا مانگنی ہے. دعائیں ڈھیر ساری ہیں، دیگر آپ یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی بندہ ایسا ہو جو کہے کہ میں اگلی کلاس میں کوئی نئی دعا، یعنی یہ جو ایک عرف میں پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دعا میں سناؤں گا یاد کر. چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی ہیں، 2 2 لائنوں کی بھی ہیں.
کوئی ضروری نہیں، بڑی بڑی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں. کوئی بندہ نیت کرتا ہے جلدی کریں جلدی کریں. تسی سارے سنانی کوئی نہیں جڑا بندہ سنا سکے گا، جو سنائے کوئی ترغیب ہوگی نا اس سے، باقی ہمیں بھی شوق پیدا ہوگا جو باقی جنہوں نے نہ کیا ہوا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ایک ہاتھ کھڑا ہو گیا انشاءاللہ تعالی. ہاں تسی یہ نہیں کرنی، کوئی نویں کرنی ہے دعا پڑھ سکنے انہوں نے، وہ یاد نہیں نہ کرنی پینی، اصل لاجک نہیں سمجھ رہے تسی. ہاں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جن میں بڑی جامع معنی ہیں نا. وہ دعائیں یعنی فوت ہونے والے کے جو ڈائریکٹ الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، اپنا ذکر ہو رہا ہے، فوت شدگان کا ذکر ہو رہا ہے اور بڑے خوبصورت الفاظ میں ہو رہا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے. ایک ہی بس مجاہد ہیں تو ماشاءاللہ، تو اور بھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 لوگ ہو ہی جائیں گے. میں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا پڑھیں گے ٹھیک ہے. تو اب ویسے جو ہم دعا عرف میں پڑھی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ اللہم اغفر لی. ہاں یہ دعا پڑھنی ہے. یہ اب 3 تکبیریں ہو چکی تھی، یہ دعا میں نے پڑھی ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہنا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے سلام پھیر دینا ہے. تو ہاتھ تو میرے یہیں رہے، تو ان کا کیا کریں؟ تو یہ یہاں پہ آ کے سارا ہوتا ہے. چوتھی تکبیر کے بعد لوگ ادھر ادھر دھیان کہ اب ساتھ والا کیا کر رہا ہے میں بھی وہ کر. تو چوتھی تکبیر جب کہنی ہے تو اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دینا، دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ جو جن تکبیرات کے بعد کے دعائیں وغیرہ تھیں کچھ پڑھنا تھا ان تکبیرات میں ہاتھ باندھے رکھیں. جس تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا نہیں تھا اس میں مقصد ختم ہو گیا. بس اب آپ ہاتھوں کو چھوڑ دیں اور دونوں طرف سلام پھیر دیں ٹھیک ہے. چوتھی تکبیر جب ہوگی تو پھر دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور سلام دونوں طرف پھیر دیا جائے گا. اس کے بعد پھر دعا والا وہ سلسلہ ہے وہ ہم دعا کرتے ہیں. اور اس میں بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک ٹی وی شو دیکھ رہا تھا جس میں ایک اور کسی مسلک کے جو ہے نا وہ ذمہ دار شخص وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے لوگوں کو دعاؤں سے روکتے روکتے اس حد تک روک دیا کہ اب تو ہم اللہ سے بھی ہمارے لوگ نہیں مانگتے دعائیں. تو دوسری طرف اللہ سے مانگے جاتے تو ہم نے اتنا روکا کہ اب اللہ سے لوگوں نے مانگنا چھوڑ دیا. تو اس لیے الحمدللہ ہمارے فقہا ہمارے جو ہے نا وہ تمام علماء مشائخ یہ کہتے ہیں کہ دعا کثرت سے کریں جہاں پاکیزگی کی حالت میں. اب یہ تو نہیں ہے کہ بندہ غسل خانے کے اندر جا کے. اور یہ مجھے اتفاق ہوا ہے اس دفعہ اور میں حیران ہوا اپنی قوم کی. یہ خشک جو صوفی ہوتے ہیں، خشک تقویٰ بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو. تو یعنی ایک کوئی بات پتہ چل گیا وہ اس پہ ڈٹے رہنا، باقی چیزوں کو لوازمات کو سمجھنا نمسا. تو مدینہ شریف سے ہم نکلے ہیں، مکہ شریف جا رہے ہیں، رستے میں وہ جو میقات ہے اس میقات پہ کھڑے ہیں. تو وہاں پہ وہ احرام باندھنا ہوتا ہے. تو وہ احرام کے لیے غسل کے لیے میں گیا ہوں. وضو بھی کر سکتے ہیں غسل بھی کر سکتے ہیں، دونوں چیزیں. میں غسل کی یہ تو ایک وہ جو ہوتے ہیں غسل خانے ان کے باہر کھڑا. تو ہمارے پتہ نہیں کس ملک کے تھے، ہمارے خیر پاک و ہند کے نہیں تھے، وہ بر صغیر کے نہیں تھے، کسی اور ہی ملک کے تھے. تو وہ ایک جوان کافی پہلوان سا تھا، وہ باہر کھڑا ہے اور دوسرا اندر غسل کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ باہر سے وہ ڈائری پکڑی اس کے اوپر سے دعا پڑھتا ہے، وہ اندر سے دہراتا جاتا ہے، ساتھ غسل بھی فرما رہا ہے. یہ کلی کی دعا ہے. تو یہ جناب ناک میں پانی چڑھانے کی. تو وہ اندر سے آواز ہے. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ غسل کرے وہ باہر نکلا، اس نے ڈائری اسے دی ہے. اب یہ اندر چلا گیا، یہ باہر سے اسے پڑھوا رہا ہے جناب اللہم. تو وہ پانی اوپر ہے، اللہم نیچے جناب. تو اس حالت میں دعائیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس حالت میں آپ ننگے ہیں یا کچھ ایسی ناپاکی کی حالت میں. باقی آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے پوچھتے ہیں کہ رب کون ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بارے میں میرے بندے سوال کرتے ہیں تو نبی انہیں بتا دو اللہ وہ ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اور مطلقاً کہا گیا کہ اللہ سے دعائیں مانگو. تو مطلقاً کہا گیا جب مرضی مانگ سکتے ہیں، پہلے بعد میں جب بھی مرضی. تو اللہ کے حضور دعائیں کرنی چاہیے. تو ہم اس کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کی جائے، رستے میں کی جائیں، پہنچنے تک کی جائیں، تب بھی کوئی ہمارے ہاں ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہ ووٹ بڑھائے جنہوں نے اگلے جو ہے نا وہ کلاس میں کہا کہ ہم نے دعائیں کرنی ہیں. اور اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. کوئی جو بیان ہوا ہے اس کے ریلیٹڈ کوئی سوال تو نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مولا کریم جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
غلطیوں کو درگزر فرما دے، اپنا فضل شامل حال فرما دے۔ دین کے طالب علموں کے لیے جو کچھ احادیث میں بیان کیا گیا، ان کے فضائل بیان کیے گئے، ان کے لیے فضیلتیں اجر و ثواب بیان کیا گیا، مولا کریم ہم بھی دین کے طالب علم بن کے بیٹھے ہیں، ہم سب کو بھی وہ سارا اجر عطا فرما دے، ہمارا بیٹھنا قبول فرما دے، اور اس بیٹھنے کو ہمارے لیے بخشش کا سبب بنا دے، اس بیٹھنے کے تو فعل ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے، آئندہ بھی دین کی تڑپ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، یا فتاح یا علیم بحق طٰہٰ و یاسین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔